العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست اور بزرگوں، جو حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں کتنے لوگوں پر محنت ہوئی تھی، ان تمام لوگوں کے بیچ میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرما کر ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. خصوصاً آج کے زمانے میں کہ جو زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے زمانے میں اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کو اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خصوصی مدد کا معاملہ فرمایا، ورنہ کتنے لوگوں پر محنت ہوئی تھی. اس لیے پہلا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے شکر کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان میں سے ہم نے آپ کو چھانٹا تاکہ آپ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ. دوسرا، مجھ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہو. جب میں نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ شکر ادا کرو. ایک تو فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اب ہم آپ کو جو دے اس کو لو، اور دوسرا اس کے اوپر شکر ادا کرو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو. بس یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے اپنے علاقے سے انتخاب فرما کر اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اب جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائے، بیان کی جائے، ہم اس کو دھیان توجہ کے ساتھ سنیں اور اسی کے مطابق اپنا وقت لگاوے تو یہی اس کی شکر گزاری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بڑے فضائل ہیں. یہ اللہ کا راستہ جس میں ہم نکل رہے ہیں اس کے بڑے فضائل ہیں. اس راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. تھوڑا بھی بہت اس معنی کر کے کہ اگر اس راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا اللہ اس کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے. اس راستے میں 1 صبح یا 1 شام لگا دی تو یوں فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا میں جتنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 صبح 1 شام لگانے پر اللہ عطا فرمائیں گے. یہ اس راستے کا اتنا تھوڑا اتنا زیادہ ہے. ایسے ہی اس راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہو گئی اور اس پر آدمی صبر کرے تو اللہ کے راستے کی نسبت کی وجہ سے اس کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے یوں فرمایا اللہ کے راستے میں اگر سر میں درد ہو گیا، آدمی نے ثواب کی امید رکھی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. اس راستے میں اگر بخار آیا، آدمی نے ثواب کی امید رکھی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف فرماتے ہیں گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ اس راستے کا تھوڑا اتنا زیادہ ہے. تھوڑا بھی اللہ کے راستے کا بہت زیادہ ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے اس معنی کر کے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چلو گے پھرو گے تو پھر آپ کے سامنے اپنی بے دینی، اپنی کمزوری آئے گی اور امت کی بے دینی آئے گی، صحابہ کی قربانی آئے گی. تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہم جو کچھ دے رہے بہت تھوڑا دے رہے. نیز ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. آدمی اپنا سب کچھ لگا دے تو بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی مالی فکری ساری صلاحیتیں لگا دی تو بھی وہ فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تیری معرفت اور پہچان کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی. اس لیے میرے بزرگوں یہ اللہ کے راستے کے فضائل ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہم کو یہ عطا کرے گا، یہ دینے والا ہے. اب بزرگوں آگے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے راستے میں ہم کیوں جا رہے ہیں، اتنے بڑے راستے میں ہم کیوں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے کی کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہوتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. عام طور سے جب کئی مرتبہ ساتھی ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو جب ساتھیوں نے ہماری بار بار ملاقات کے نکل جاتے ہیں. کبھی بعض مرتبہ ابا کا نام تھا، بیٹے کو جو ہے تشکیل میں بھیج دیا، اس کو جماعت میں بھیج دیا، تو بعض مرتبہ ذہنوں میں کوئی نیت نہیں ہوتی. اس لیے ایک بڑے اللہ والے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے بد نیتی کے بجائے بے نیتی. بری نیت نہیں ہوتی اور کوئی نیت بھی نہیں ہوتی، بد نیتی نہیں ہوتی کہ کوئی بری نیت ہو اور نیت بھی نہیں ہوتی، تو جس کے نتیجے میں جو جیسا فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات. اور دوسرا وانما لکل امرئ ما نوى، کہ آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس چیز کی نیت کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو درست کرنا ہے. دوسری بات نیت کرنے کے بعد اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے. اور تیسری بات اب محنت کے اوپر ہمارا اپنا بھروسہ اور اعتماد نہ ہو بلکہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 چیزیں. ایک نیت، دوسرا محنت اور تیسرا دعا. نوا سعا اور دعا. ایک اپنی نیت صحیح کرنا، دوسرا اس کے لیے محنت کرنا اور تیسرا اللہ سے مانگنا. جو آدمی یہ 3 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور نتیجہ عطا فرمائے. یہ 3 کام کر لے تو سب کر لو گے بھائی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز نیت ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جتنی بشارتیں سنائی ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اور وہ بشارتیں اللہ رب العزت نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. دین اور دین کی محنت کے ساتھ. لیکن دین اور دین کی محنت وہ نہیں جو میں اور آپ سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. کامل اور مکمل حقیقت والا دین اور حقیقت والی محنت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سارے وعدے قرآن میں جوڑے ہیں اور سارے وعدے بیان فرمائے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں سنائی ہے، چاہے وہ وعدے دنیا سے متعلق ہو یا موت کے بعد کی آخرت کی ابدی زندگی سے متعلق ہو. یہ سارے کے سارے وعدے دین اور دین کی محنت کے ساتھ میں ہیں. اور یہ سارے وعدے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں، وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ہماری چاہت کی چیزیں ہیں. دنیا میں ہر آدمی عزت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، دعا میں قبولیت چاہتا ہے، آپس میں محبتیں چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، پاکیزہ زندگی چاہتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں موت کو آسان چاہتا ہے، قبر کو جنت کا باغ چاہتا ہے اور حشر میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہے. پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو کر جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے کہ جس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کا پڑوس میں چلا جائے. یہ ہماری سب کی چاہتیں ہیں. ان ساری چاہتوں کو اللہ رب العزت نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ میں جوڑا ہے.
اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ کامل اور مکمل حقیقت والا دین ہماری اپنی زندگی میں آ جائے. لیکن دین پر چلنا اس وقت میں آسان ہوتا ہے جب ہماری زندگی کے اندر ہدایت ہو, کامل اور مکمل ہدایت ہو. جس درجے کے اندر آدمی کے اندر ہدایت ہوگی اسی اعتبار سے آدمی اپنے دین پر چلے گا. دین پر آدمی جو چلے گا وہ ہدایت کے بقدر چلے گا. جس درجے کی ہدایت اسی درجے کا دین والے اعمال پر چلے گا. اگر پوری ہدایت ہے پورے دین پر چلے گا, ادھوری ہدایت ہے تو ادھورے دین پر چلے گا. اس لیے وعدے دین کے ساتھ اور دین پر چلنا آسان ہوگا ہدایت پر, اور ہدایت ملے گی ہدایت کی محنت پر. یہ ترتیب ہے, وعدے دین کے ساتھ, دین ہدایت کے بقدر, دین پر آدمی ہدایت کے بقدر چلے گا, اور ہدایت جو ملے گی وہ صحیح محنت اور صحیح دعا پر ملے گی. اب دوستوں بزرگوں, روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے. چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو, چاہے وہ جو ہے بنگلے میں رہتا ہو, زمین پر چل رہا ہو یا آسمانوں میں اڑ رہا ہو, ہر ایک کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے. ہدایت کے بغیر آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور ہدایت یہ اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت اور لامحدود دولت ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے خزانے میں ہے. اللہ جس کو ہدایت دیں گے اس کو ہدایت ملے گی, اللہ جس کو ہدایت نہیں دیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے یہاں سے ہدایت کے حاصل کرنے کا ضابطہ ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ہدایت وہ ایک نور ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو صحیح محنت اور دعا پر اللہ دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتے ہیں, جس کے نتیجے میں آدمی کا سامنے حق اور باطل یہ واضح ہو جاتا ہے. سچ میں کامیابی, جھوٹ میں ناکامی آدمی کو نظر آتی ہے. دین میں کامیابی, بے دینی میں ناکامی یہ نظر آتی ہے. جس طریقے سے آدمی کے آنکھ میں روشنی ہو تو اس کو باہر کی چیزیں نظر آتی ہے, اور اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی چیزوں کا نفع نقصان آدمی کو نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر دل میں اندھیرا ہے, دل میں ہدایت کی روشنی نہیں ہے تو پھر آدمی کو دین میں کامیابی نظر نہیں آتی اور بے دینی میں ناکامی نظر نہیں آتی. اس کے سامنے جھوٹ سچ سب برابر ہوتا ہے, اس کے سامنے سود صدقہ سب برابر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اندھیرا ہے, اندھیرا ہونے کی وجہ سے نابینا ہے, اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی. لیکن جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے. اور جس طرح آدمی اپنی آنکھ کی روشنی کے اعتبار سے دنیا میں چلتا ہے, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنی ہدایت کی روشنی میں چلے گا. اور فرماتے تھے ایک آدمی چھت سے گر کر مر گیا اور اسی طرح سانپ کا ڈسا ہوا, بچھو کا ڈسا ہوا, یہ تو جنت میں جا سکتا ہے, لیکن خواہشات کا ڈسا ہوا فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ہدایت کے مقابلے میں خواہشات ہے تو خواہشات والے راستے سے بچ کر ہدایت والے راستے پر آئے. تو جس طرح آدمی کے آنکھوں میں جس درجے کی روشنی ہوتی ہے اسی اعتبار سے آدمی کو باہر کی چیزیں نظر آتی ہے. آدمی کی روشنی تیز ہے تو چونٹی چل رہی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے, اور اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو تو پاس میں بیٹھا ہوا آدمی کو بھی نہیں پہچان پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں میں روشنی کم ہے. تو جس درجے کی آنکھ میں روشنی ہوتی ہے اسی اعتبار سے باہر کی چیزیں اس کو نظر آتی ہے. ایسے ہی دل میں ہدایت کا نور جب آتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی کو پھر اعمال کے اندر کامیابی, برے اعمال میں ناکامی نظر آتی ہے. اور دوستوں بزرگوں, یہ ہدایت کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور فرمایا جب ہدایت حاصل ہو جاتی ہے دل میں نور آ جاتا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالی
جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا اذا دخل النور فی القلب انفسح وانشرح، کہ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے اور ایک دم بالکل جو ہے شرح صدر ہو جاتا ہے. تو فوراً صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی کیا علامت ہے، اللہ کے نبی اس کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 علامتیں بتائی. جب دل میں ہدایت کا نور آ جائے تو پھر اس کی 3 علامتیں. پہلا بتایا التجافی عن دار الغرور، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے آدمی کا دل اچاٹ ہو جاوے. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے تو آدمی کے دل کا رخ دنیا سے ہٹ جاوے. والانابۃ الی دار الخلود، اور آدمی کے دل کا رخ یہ آخرت کی طرف ہو جاوے. اور تیسری بات فرمائی والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور پھر آدمی اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے موت کے آنے سے پہلے پہلے. تو سمجھ جاؤ یہ 3 باتیں اگر آدمی کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کے دل میں ہدایت کا نور آ گیا. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلا دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری. تو جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. اور دوسری بات آدمی کا فکر اور آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر کے بجائے آدمی کی سوچ آخرت کی ہو جاتی ہے. پھر آدمی کی سوچ وہ ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کی آگوش میں آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ فکر اور یہ سوچ ہو جاتی ہے. تو جب ہدایت کا نور آئے گا اس کے نتیجے میں آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو جائے گا، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف. دوسرا فائدہ کیا ہوگا، آدمی کی سوچ صحیح ہو جائے گی، آدمی کی سوچ ایمانی بن جائے گی، آدمی کی سوچ دعوت والی بن جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر کے والے مشابہ اس کی فکر ہو جائے گی جب ہدایت کا نور آئے گا. اور بھائی جتنی یہ 2 باتیں ہوگی، ایک دل کا رخ صحیح ہو گیا، فکر صحیح ہو گئی، اسی کے اعتبار سے آدمی دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرے گا. جس طریقے سے پاور ہاؤس سے پاور پورا مل رہا ہے تو یہ چھوٹی بڑی ساری مشینیں حرکت میں آ جائے گی. اور اگر پاور کمزور مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں حرکت میں آئے گی، بڑی چیزیں حرکت میں نہیں آئے گی. اسی طریقے سے یہ پاور ایمان اور اسی طریقے سے جو ہے فکر کا یہ پورا ملے گا، اس کے نتیجے میں آدمی پورے کے پورے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب دوستو بزرگوں، یہ ہدایت مجھے اور آپ کو کیسے ملے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چند بنیادی اعمال کو زندہ کیا، محنت زندہ کی، اور پوری امت مسلمہ کو محنت پر کھڑا کیا. کیونکہ جو ہدایت کا نور ملے گا اللہ نے اس کے 2 سبب بیان کیے. ایک تو سبب بتایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت کی راہوں پر چلائیں گے. حضرت مولانا حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے محنت کرے اللہ کے لیے، گویا اللہ ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچائیں گے. اس لیے پہلی چیز کیا فرمائی؟ صحیح محنت. دوسری بات کیا؟ صحیح دعا. اگر یہ 2 چیزیں ہماری محنت ہماری نبی کی محنت سے قریب ہو جائے، ہماری دعا ہمارے نبی کی دعا سے قریب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت یہ چیزیں عطا فرما دیں گی. اب محنت کیا ہے بزرگوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں چند بنیادی اعمال زندہ کیے، محنت والے اعمال. ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمیں ان عملوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو ان عملوں میں مشغول کریں گے، ان عملوں میں مشغول کرنے کے نتیجے میں ان عملوں کے راستے سے ہمارے اندر ہدایت کا نور آئے گا. سب سے پہلے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جو زندہ کیا وہ دعوت والے عمل کو زندہ کیا. دعوت کو زندہ کیا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلاوے. اللہ کی طرف بلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ سے
اللہ کے علاوہ کی نفی کر کے اللہ کی دعوت دیں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے دل سے مخلوق کا تاثر نکل کر خالق کا تاثر آئے گا، مخلوق کا تاثر نکل کر خالق کا تاثر آئے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ ہم کو ایک تو دعوت میں اپنا وقت لگانا ہے، کلمے کی دعوت میں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے کتنے بڑے، اللہ کتنے بڑے، اللہ کی پکڑ کتنی بڑی، اللہ کی معافی کتنی بڑی۔ جتنا ہم اللہ کی دعوت دیں گے اتنا ہمارے دل کا رخ مخلوق سے ہٹ کر کے خالق کی طرف آئے گا۔ اس لیے پہلا کام اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنا وقت دعوت میں لگانا ہے۔ دوسرا کام، اتنے بڑے اللہ جس سے راضی ہو گئے اس کا کام بن گیا، اتنے بڑے اللہ جس سے ناراض ہو گئے اس کا کام اجڑ گیا۔ تو اتنے بڑے اللہ کون سے راستے سے راضی ہوتے ہیں، کون سے راستے سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے علم اتارا ہے، ایک فضائل کے لائن کا علم، ایک مسائل کے لائن کا علم۔ فضائل کے لائن کے علم میں یہ بتایا یہ عمل کرنے پر اللہ تم کو یہ دیں گے، اور جس کو وعدے اور وعید کا علم کہتے ہیں کہ دیکھو نیک عمل کرنے پر اللہ تم کو یہ دیں گے اور برے عمل کرنے پر تمہارا یہ نقصان ہوگا، اور یہ فضائل کے لائن کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضائل کے علم میں مشغول کیا۔ یہ فضائل کے لائن کا علم میں مشغول ہونے کے نتیجے میں ان کے اندر اعمال کی قیمت آئی، اعمال کی قیمت آئی، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس لیے دوسرا کام اللہ کے راستے میں ہم کو جو کرنا ہے وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کی قیمتوں کو سننا ہے، اعمال کے نفع کو سننا ہے کہ مسواک کرنے کی کیا قیمت، وضو کی کیا قیمت، سنت کے مطابق نماز کی کیا قیمت، ذکر کی کیا قیمت، قرآن پاک کی تلاوت کی کیا قیمت، اس کے نفع سننا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے دلوں میں مال سے زندگی کے بننے کا یقین ہے، وہ اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے گا۔ جتنا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے مال سے زندگی کے بننے کا یقین نکل کر اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے گا۔ دوسرا کام یہ کرنا۔ تیسرا کام، اتنے بڑے اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تو تعلق کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ تعلق کی بات تو سنی جاتی ہے، دنیا میں ہمیں اپنا کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو تعلق والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ارے ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وہ اعمال دیے ہیں جن عملوں کے راستے سے بندہ براہ راست اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی چابیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، جس کے پاس میں زمین اور آسمان کے لشکر ہے، اس سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کیا راستہ ہے؟ اتنے بڑے اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کا راستہ ذکر، تلاوت اور عبادت ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی نے صحابہ میں جو زندہ کیا وہ پوری امت مسلمہ کو ذکر، تلاوت، عبادت میں مشغول کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ میں اللہ سے تعلق پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اور جو اپنے گھروں پر جا رہے وہ بھی، ان کی بھی یہ ضرورت کی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اس میں مشغول کرے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے ہمارا دل فرمایا اللہ سے جڑتا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے تعلق کے راستے سے آخرت کی رغبت پیدا ہوگی۔ جس طرح ایک آدمی جیل میں ہوتا ہے، وہاں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا دل گھر پر اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم جب زمین پر رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ عبادت کے راستے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا تو کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، سارے دنیاوی کام کریں گے، لیکن ہمارا دل آخرت سے اٹکا رہے گا۔ اس لیے تیسرا کام اللہ کے راستے میں کرنا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت، ذکر، تلاوت میں لگے، جس سے اللہ کا تعلق پیدا ہو کر دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت پیدا ہوگی۔ چوتھا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جو زندہ کیا وہ امت کو ایک بنایا، امت میں اجتماعیت پیدا کی کہ دنیا میں جس خطے کا بھی ہو کلمے والا، جس رنگ کا بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس وطن کا بھی ہو، جس زبان کا بھی ہو، لیکن جس نے کلمہ پڑھا انما المؤمنون اخوہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ کون ہے؟ وہ کلمہ شریک بھائی ہے، بھائی ہے، اور کا جیسا دن واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔
اسی لیے دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہے، حضرت عمر قریشی ہے، حضرت بلال حبشے کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، حضرت صہیب روم کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کر دیا، سب کو ایک کر دیا۔ اس لیے چوتھی چیز امت میں جو زندہ کی وہ اخلاق کو زندہ کیا، جس اخلاق کے راستے سے امت ایک ہو جاتی ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ چار بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں زندہ کی، جس کے نتیجے میں تھوڑے سے عرصے میں 100% دین اور دین کی محنت امت میں زندہ ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اتنی تھوڑی سی جماعت کے ذریعے سے پورے عالم میں حق کو زندہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ان بنیادوں پر کھڑے ہونے کے نتیجے میں ان کے سارے حالات کو بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے ابتدائی حالات کیا تھے، فقر اعلیٰ درجے کا ہے، اور اسی طرح گمراہی اعلیٰ درجے کی ہے، ذلت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کو زندہ کیا، اور صحابہ نے ان بنیادوں پر اپنی زندگی کو ڈالا۔ اللہ نے ان کے فقر کو گنا سے بدل دیا، اور ان کی گمراہی کو ہدایت کے اعلیٰ مقام سے بدل دیا، اور ان کی ذلت کو عزت سے بدل دیا۔ کون سے راستے سے؟ فرمایا ان بنیادوں کے راستے سے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ان چار بنیادی اعمال میں اپنا وقت لگانا ہے، دعوت میں، سیکھنے سکھانے فضائل میں، ذکر و تلاوت عبادت میں، خدمت اور اخلاق میں۔ یہ چار بنیادی اعمال ہیں، ان کو اعمال دعوت بھی کہتے ہیں، اعمال نصرت بھی کہتے ہیں، اعمال مساجد بھی کہتے ہیں، اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں۔ اب ان عملوں کو جو کرنا ہے، دیکھو ہمارے رات اور دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رات اور دن کے 24 گھنٹے، 4 گھنٹے دعوت میں لگاوے، 4 گھنٹے سیکھنے سکھانے میں لگاوے، تعلیم میں، 4 گھنٹے ذکر تلاوت عبادت میں لگاوے، 4 گھنٹے خدمت اور اخلاق کی مشق میں لگاوے۔ کتنے گھنٹے ہوئے بھائی؟ 24 گھنٹے میں سے کتنے ہوئے؟ 16 گھنٹے۔ پیچھے کتنے بچے؟ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے آپ کے راحت و آرام کی، انصاف کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، دعوت کو اس کا وقت دے، تعلیم کو اس کا وقت دے، ذکر تلاوت عبادت کو اس کا وقت دے، خدمت اخلاق کو اس کا وقت دے۔ تو اس کے راستے سے فرمایا ہمارے اندر نور آئے گا۔ اور ان عملوں کو کیسے کرنا؟ ایک تو مجاہدے کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ کرنا، عظمت کے ساتھ کرنا، اور اخلاص کے ساتھ کرنا۔ تو اللہ 4 انعام دیں گے۔ ان عملوں کو کیسے کرنا؟ ایک تو سب سے پہلے یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرے دنیا آخرت کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ میرے انفرادی ہو، میرے گھریلو ہو، میرے کاروباری ہو، اور نہ صرف یہ کہ میرے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے، بلکہ پوری انسانیت کے سب کے مسائل، وہ چاہے انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ملی ہو، ملکی ہو، عالمی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل ان عملوں کے اندر ہے، اس یقین کے ساتھ میں کرنا۔ دوسرا کیسے کرنا؟ مجاہدے کے ساتھ کرنا۔ مجاہدے کا کیا مطلب ہے؟ مجاہدے کا مطلب یہ ہے، ہم نے مشورے سے جو اعمال طے کیے ہیں، مثال کے طور پر تعلیم کا وقت ہم نے طے کیا 8 بجے کا یا 10 بجے کا، اس بستی کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اب اس میں ہم 8 میں 10 منٹ باقی ہو اور اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر تعلیم کے انتظار میں بیٹھ جائے 8 بجے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں مجاہدے والی تعلیم۔ فرصت والی تعلیم کون سی ہے؟ 8 بجے کا وقت طے ہے اور خرامہ 8:15 بجے 8:30 بجے جڑ رہے، یہ کون سی تعلیم ہوئی بھائی؟ یہ فرصت والی تعلیم ہے۔ اس تعلیم میں سے مجاہدہ نکل گیا۔ 8 بجے کی ٹرین ہو تو کتنے بجے اسٹیشن پر پہنچتے؟ 8:10 کو پہنچتے ہیں کہ 8 میں 10 کم کو پہنچتے؟ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ مجاہدے کے ساتھ تعلیم کی ہے تو میں نے ایک مثال دی، ایسے ہی ہمارے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں، ان عملوں کو مجاہدے کے ساتھ کرنا۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک یقین کے ساتھ، دوسرا مجاہدے کے ساتھ، تیسرا عظمت کے ساتھ۔ عظمت کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو اعمال ہے، دعوت کا، تعلیم کا، عبادت کا، خدمت اور اخلاق کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال۔ کس کی ذات سے نکلے ہوئے؟
اللہ کے نبی کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، اس کی عظمت کے ساتھ میں جو ہے ان عملوں کو کرنا. اور چوتھی بات، ان عملوں سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. وعدے جو ہوتے ہیں وہ یقین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نیت کرنے کے لیے نہیں ہوتے. نیت تو صرف اللہ کو راضی کرنے کی اور یقین اللہ کے وعدوں پر. اس لیے 4 بنیادوں کے ساتھ ان عملوں کو کرنا تو اللہ تعالیٰ 4 انعام دیں گے. پہلا انعام کیا دیں گے؟ وہی ہدایت کا نور آنا شروع ہو جائے گا. ہدایت کا نور آنا شروع ہو جائے گا. اور ہدایت اللہ کے خزانے کی لامحدود اور قیمتی دولت ہے. ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے. آدمی جتنی محنت کرتا جائے گا اللہ ہدایت دیتے چلے جائیں گے. اور یہ فرمایا نہ صرف یہ کہ اللہ ہدایت دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، خود کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے کہ ہم کو اللہ ہمارے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو اللہ ہدایت دے گی. تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دینا ہمارا شروع ہو جائے گا. دوسرا انعام، جتنا زندگیوں میں ہدایت کا نور آتا جائے گا اتنا زندگیوں میں سے پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائے گی. پریشانیاں جو دور ہوگی وہ ہدایت کے نور کے بقدر ہوگی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان کو نکالو تاکہ ان کے اندر ہدایت کا نور آئے، اندھیرے کٹے اور ہدایت کا نور آئے. اور پھر فرماتے تھے کہ اگر گمراہی کے راستے سے لوگوں پر جو ہے حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی دعا سے حل ہو جائے، کسی کی دعا سے دور ہو جائے، فرمایا یہ خیال استو محال استو جنو. جو پریشانی گمراہی کی وجہ سے آ رہی ہے وہ تو گمراہی کو دور کر کے ہدایت کو لانے کے راستے سے ہی پریشانی دور ہوگی. ورنہ ٹھیک ہے کہ دعا کے راستے سے ایک پریشانی دور ہوئی دوسری کھڑی ہو جائے گی، وہ دور ہوئی دوسری کھڑی ہو جائے گی. جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون قبطیوں کے واقعے میں ہے کہ فرعون کے اوپر مختلف لائن کی پریشانی آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے کہتا تھا دعا کر دو، آپ دعا کر دو گے تو ہم جو ہے تمہارے پر ایمان لے آئیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تکلیف دور ہو جاتی تھی. پھر جیسے تھے ویسے کے ویسے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتے تھے، پھر جو ہے دعا کروانے کے لیے آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ کام بن گیا، پھر جو ہے ویسے کے تیسے. تو جس کے نتیجے میں وہ دعا سے تکلیف دور ہوئی لیکن پھر جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی تھی. اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ جو پریشانی، جو حالات فرمایا کہ گمراہی کی وجہ سے آ رہے ہیں، فرمایا وہ تو ہدایت کے راستے سے ہی دور ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کے لیے بھائی فرمایا جتنا جتنا ہدایت کا نور زندگی میں آتا جائے گا اتنا ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہو اور مصیبتیں دور ہو، حالات خوشگوار ہو، اس کے لیے فرمایا اپنی زندگیوں کو ہدایت پر لانا. یہ دوسرا انعام اللہ عطا فرمائیں. تیسرا انعام کیا دیں گے؟ اللہ برکت دیں گے. جس برکت کے راستے سے ہماری روزی عافیت والی بن جائے گی. اللہ برکت والی دعا، برکت والی اللہ روزی عطا فرمائیں گے. چوتھا انعام اللہ کیا دیں گے؟ چوتھا انعام اللہ دیں گے دعا کی طاقت. کیا دیں گے اللہ؟ دعا کی طاقت اللہ عطا فرمائیں گے. 2 بول پر اللہ بڑے بڑے کام کر دیں گے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ملک فتح کرائے، یہ بڑی بات نہیں تھی. بڑی بات یہ تھی ہر صحابی مستجاب الدعا تھا، ہر صحابی مستجاب الدعا تھا. صحابی 2 بول اللہ کے سامنے کہتے تھے، اللہ ان کے 2 بول پر بڑے بڑے کام کر دیتے تھے. یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. بس یہ کہنا تھا، فرشتے اتر آئے اور یہ کہنے لگے اے امت محمد، رب محمد نے تمہاری مدد کے لیے ہم کو اتار دیا. اس لیے اللہ دعا کی طاقت دیں گے. اور فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ کام کرتے 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 دعا کے اس مقام تک پہنچے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے دعا کا، وہ دعا کا دروازہ کھلنا چاہیے.
ہماری ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن ہمارے حق میں یہ ہدایت کی دعا قبول ہو گئی، فرمایا اس دن جتنی دعائیں قرآن میں ہیں وہ ساری دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائے گی، جتنی حدیث میں دعائیں ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے چوتھا انعام اللہ جو عطا فرمائیں گے وہ فرمائے دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے 4 عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے، دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر تلاوت عبادت میں، اور خدمت اور اخلاق میں۔ ہر مسلمان داعی ہونا چاہیے، ہر مسلمان عالم ہونا چاہیے ضرورت کے درجے کے علم دین کے اعتبار سے، ہر امتی اور ہر مسلمان عابد ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان خادم ہونا چاہیے۔ کتنی چیزیں بھائی؟ عابد، عالم، داعی اور خادم، یہ 4 چیزیں۔ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، یہ چاروں سلامت ہے، جون سی سمت میں چاہو لے جاؤ، اور اگر ایک جو پنچر ہے تو ایسے ہی 4 چیزیں ہر ایک کے حکمت کے اندر زندہ ہو جائے۔ اچھا، اب دوستوں بزرگوں، ان عملوں کے راستے سے نور آئے گا۔ ایک تو آدمی اللہ کے راستے میں جاوے عمل کرے نہیں تو نور کہاں سے آئے گا؟ ایئر کنڈیشن چلائے نہیں تو ٹھنڈک کہاں سے آئے گی؟ ایئر کنڈیشن چلایا ٹھنڈک آئی، لیکن دروازے بند نہیں کیے، کھڑکیاں بند نہیں کی تو ٹھنڈک جمع نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کو بند کرنا ضروری ہے اور ایسے ہی چلانا ضروری ہے۔ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کی ٹھنڈک آ رہی ہے، دروازے کھڑکیاں بند ہیں، وہ ٹھنڈک جمع ہوگی۔ اس لیے 4 لائن کے عملوں میں اپنے آپ کو لگانے کے راستے سے ہدایت کا نور آئے گا۔ اب اس کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ راستے جن راستوں سے نور چلا جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ وہ کون سے راستے ہیں بھائی؟ 4 راستے۔ ایک تو دل کا سوال، دوسرا زبان کا سوال، تیسرا فضول خرچی، اور چوتھا کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ یہ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دل کا سوال، جس کو عربی میں اشراف کہتے ہیں، ایسا جھانکنا، کون آ رہا ہے؟ ایسا جھانک، اس کو عربی میں کہتے ہیں اشراف۔ جیسے جماعت کسی بستی میں گئی اور دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور آ کر ہماری دعوت کرے گا، حالانکہ وہ آ کر کے یوں کہے گا تمہارے ساتھ میرا بھی کھانا بنا دیجیے، تو یہ دل میں فرمایا اشراف۔ اشراف یعنی اللہ سے نظر ہٹی اور مخلوق پر آئی، یہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اشراف ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہمارے کام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہماری نظر ہر وقت اللہ کی طرف جمی رہے۔ دوسری بات، جب تک دل میں ہے وہ اشراف ہے۔ زبان پر آیا سوال ہے، مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے، خالق سے مانگنے میں عزت ہے۔ مانگنا ہو اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو، کوئی مدد کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے۔ صحابہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اگر گھوڑے پر سواری پر سوار ہوتے ہوئے کوڑا گر جاتا تھا تو نیچے اتر کر وہ لیتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ گزرنے والے کہتے کیوں تکلیف اٹھائی، آپ ہمیں کہہ دیتے ہم آپ کو دے دیتے۔ بولے ہمیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لی ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، ہمارے کام میں اتنی طاقت ہے، اس لیے سوال سے بچنا۔ تیسری چیز فضول خرچی۔ فضول خرچی پیسوں کی بھی نہ ہو، وقت کی بھی نہ ہو، پانی کی بھی نہ ہو، لائٹ کی بھی نہ ہو، کسی بھی چیز کی فضول خرچی نہ ہو۔ دیکھو فضول خرچی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عربی میں فضول خرچی کے لیے تبذیر کا لفظ آتا ہے، اسراف کا آتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کے اوپر خرچ کرنا۔ 10 روپے کی ضرورت ہے، 5 روپیہ خرچ، 15 روپیہ خرچ کیا، یہ 5 روپیہ فضول خرچی ہے۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کے بغیر خرچ کرنا۔ کسی بستی میں گئے، ضرورت کچھ نہیں ہے، کوئی چیز اچھی لگی اور خرید لی، یہ تبذیر ہے، اور یہ تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی بتایا۔ اس لیے فضول خرچی اپنے وقت کی بھی نہ ہو، پیسوں کی بھی نہ ہو، پانی کی بھی نہ ہو، کسی بھی چیز کی فضول خرچی نہ ہو۔ چوتھی چیز، کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ جوتا تک استعمال نہ کرے، بالٹی تک استعمال نہ کرے، کوئی بھی چیز جو ہے اجازت کے بغیر استعمال، پہلے اجازت لے لے پھر استعمال کرے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنا جوتا جو ہے حفاظت سے رکھ لیا، ہمیں استنجے کا تقاضا ہوا، ہمارے ساتھی کا جوتا تھا، اس کو لے کر استنجے میں چلے گئے۔ اب اسی وقت میں اس کو تقاضا ہوا، وہ آیا تھا تو جوتا تلاش کرے گا، تو تلاش کرے گا تو اس کو ایذا ہوئی، اور مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو ہم کو خبر بھی نہیں اور ہم نے بڑا گناہ کر دیا۔ اس لیے
किसी की कोई चीज इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। ये बचने की चीजें हैं। ये जितना बचने की चीजों से हम बचेंगे इतना हमारे अंदर तकवा आएगा। ये अपने अंदर तकवा पैदा करने की चीजें हैं, एहतियात के लाइन की चीजें हैं। इससे हमारे अंदर एहतियात आएगी, इससे हमारे अंदर तकवा आएगा। और तकवे पर अल्लाह ने बड़े बड़े इनाम का वादा फरमाए। सिर्फ सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने 5 लाइन का इनाम बताया है कि जो अपनी जिंदगी को तकवे पर लाएगा अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से वहमो गुमान न हो। अल्लाह उसको तंगी में रास्ता देंगे, अल्लाह उसको आसानियां देंगे हर काम में, अल्लाह उसके अजर को बढ़ाएंगे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेंगे। ये तो सिर्फ सूरह तलाक में 5 इनाम बयान किए। पूरे कुरान में जो फैले हुए वो अलग है। इसके लिए तकवा जो जिंदगी में आएगा वो फरमाया एहतियात के रास्ते से आएगा। यहां से नूर आया, यहां से जो है उसकी हिफाजत करना करेंगे ना इंशाअल्लाह। 4 चीजों में हमारा वक्त कम से कम लगे। देखो भाई ये सबकी जरूरत की चीजें है कि नहीं? अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के लिए भी जरूरत की चीजें हैं और जो अपने मकाम पर जा रहे हैं उनकी जरूरत की भी चीजें। ये तो अल्लाह के रास्ते में इसकी मश्क करना है और मौत तक इसका पाबंद बनना है। अल्लाह के रास्ते में मश्क करेंगे तो मौत तक हमारा इस पर जमना आसान होगा। इसलिए अब जो 4 चीजों में हमारा कम से कम वक्त लगे, खाने पीने में, सोने में, जरूरत की बातों में और बशरी तकाजे, नहाना धोना, कपड़े धोना, बैतुल खला, इस्तिंजा खाना, इसके अंदर ये इसमें हमारा कम से कम वक्त लगे। इसलिए कहते हैं खाना ऐसा पकाओ जो लाने में भी आसान, पकाने में भी आसान, हजम में भी आसान। आप कहोगे ऐसी क्या चीज है? दाल चावल, वो हर जगह आपको मिल जाएगा। बनी इसराइल ने तो मांगी और हमको तो बगैर मांगे मिल गया। लेकिन भाई ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि रोज दाल चावल बनाए। कहते हैं खाना ऐसा बनावे कि मालदार के गले में अटके नहीं और गरीब के जेब पर बोझ पड़े नहीं। खाना कैसा पकावे? मालदार के गले में अटके नहीं, गरीब के जेब पर बोझ पड़े नहीं। इसलिए खाने में हमारा कम से कम वक्त लगे। दूसरा, सोने में सेहतमंद आदमी के लिए 6 घंटा नींद काफी है। उससे ज्यादा सोना अपनी उम्र को जाये करना है। जरूरत की बातों में बकदरे जरूरत। मस्जिद से निकलना है बशरी तकाजे से, तो अपने तकाजे पूरे कर लिए, फौरन वापस आ गए। जिस तरह मस्जिद से मुअत्तकिफ बाहर जाता है, जरूरत पूरी की वापस आ जाता है। हाँ, मस्जिद से जो निकलेंगे वो अपने दावत के तकाजों पर चाहे 4 घंटा भी बाहर रहे तो गोया मस्जिद में ही है। अपनी नजरों को नीचे रखते हुए, जबान पर जिक्र, दिल में फिक्र के साथ, गोया मस्जिद में ही है। क्यों? इसलिए कि मस्जिद क्या आबादी की मेहनत के लिए जा रहे हैं। तो ये 4 चीजों में हमारा कम से कम वक्त लगे। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में उम्मत के अमराज बयान न करें। आज लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये उम्मत के अमराज बयान न करें। हमारा काम मुस्बत अंदाज का है। मुस्बत अंदाज, मारूफात को बयान किए जाए, नेक अमाल के फजाइल बयान किए जाए। नमाज के फजाइल इतने बयान करे कि वो नमाज पर खड़ा हो जाए। तो जाहिर बात है जब नमाज पर खड़ा हो गया तो नमाज जो छोड़ रहा था वो अपने आप गुनाह छूट जाएगा। एक आदमी इसी तरह सच के इतने फजाइल बयान किए कि झूठ अपने आप छूट गया। जो है इसी तरीके से हलाल रोजी को इतना बयान किया, हराम अपने आप छूट गया। इसलिए जो है उम्मत की बीमारियों को बयान नहीं करना, बल्कि मारूफात के रास्ते से उम्मत को करीब करना। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कोई आदमी कोई मुनकर करता है तो पहले तो उसको नागवार गुजरता है, फिर करते करते वो महबूब बन जाता है। तुम बड़ाए रात डायरेक्ट उसको छेड़ोगे, वो महबूब चीज कैसे छोड़ेगा? फरमाया पहले उसको तुम जो है मानूस करो, मानूस करने के बाद फजाइल के रास्ते से उसको मारूफात पर खड़ा करो। जिस तरह छोटा बच्चा है, उसके हाथ में छुरी आ गई, अब जो है छुरी आ गई, जाहिर सी बात छोटा बच्चा है, गफलत में लग जाएगी। अब छीना झपटी करेंगे तो और लगने का खतरा है। उसका आसान रास्ता यह है, आप उसके सामने चॉकलेट पेश करो, आप उसके सामने कोई हलवा पेश करो तो वो छुरी रख देगा और हलवा उठा लेगा, ये हलवा उठा लेगा। इसीलिए उम्मत में अमराज बयान न किए जाए, बल्कि उम्मत में मारूफात के रास्ते से उम्मत को दीन की तरफ, अमल की तरफ लाया जाए। इसी तरह सियासी बातों के तज़किरे न हो। हमारे आसमान से ऊपर की बातें, जमीन से नीचे की बातें, हमारी ईमान की, अमाल की, आखिरत की बातें। इसी तरीके से इख्तिलाफी मसाइल को छेड़े नहीं, वो उलमा का काम है। हम मसाइल को सीखे, वो जो है मसाइल को छेड़े नहीं। इन बुनियादों के साथ हम अपना वक्त लगावे। इसी के साथ दोस्तों बुजुर्गों, हमारे 3 बड़े दुश्मन हैं। हमारे 3 बड़े दुश्मन, नफ्स, शैतान और गंदा माल। मैं आपको उसूली बातें जिक्र करता हूं। तो थोड़े से वक्त में सारी बातें आपके सामने इंशाल्लाह आएगी। उसी की रियायत में अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में भी गुजारना है, मकाम पर भी गुजारेंगे, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी साफ सुथरी होती चली जाएगी। हर इंसान के 3 बड़े दुश्मन हैं, नफ्स, शैतान और गंदा माहौल।
اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں ان تینوں سے بچنے کا زبردست انتظام فرمایا ہے. نفس کی شرارت سے بچنے کا کیا راستہ؟ اور نفس بڑا دشمن ہے. ان عدوک الذی بین جنبیک، بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے. نفس کی شرارت سے بچنے کا راستہ امیر کی اطاعت. ہمارے 10-12 ساتھی کی جماعت ہوتی ہے، اس میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے. تو امیر کی مان کے چلنا. آج دیکھو جاننے کی کمی نہیں، ماننے کی کمی ہے. کس کی کمی ہے؟ ماننے کی کمی ہے. آج ایک چاہے کیسا ہی گناہوں میں ملوث مسلمان ہوگا، اس کی ملاقات کے لیے جائیں گے، اس کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے، وہ وہیں سے کہے گا جاؤ جاؤ ہمیں سب پتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ جاؤ جاؤ ہمیں سب پتا ہے. تو آج جاننے کی کمی نہیں، آج ماننے کی کمی ہے. تو ماننے کی کمی کون سے راستے سے دور ہوگی؟ فرمایا وہ دور ہوگی اس کے ذریعے سے کہ امیر کی مان کے چلیں گے. اور جس نے امیر کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی. جس نے اللہ کے رسول کی مانی، اس نے اللہ کی مانی. کیا مطلب؟ جب ہم امیر کی مانیں گے تو امیر کی ماننے کے راستے سے اللہ رسول کی ماننا آسان ہو جائے گا. کہ جب ایک عام آدمی کی بات مان رہا ہوں تو اللہ رسول تو بہت بڑے ہیں، ان کی بات تو مجھے بدل دیا اولا ماننا چاہیے. تو امیر کی اطاعت کے راستے سے آدمی نفسانیت سے نکلنا شروع ہو جائے گا. امیر کی مان کے چلنا، مشورے کی مان کے چلنا. اچھا، شیطان کی شرارت سے بچنے کا تو بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان. وہ کیا راستہ ہے؟ اپنے آپ کو کسی نہ کسی عمل میں لگاوے. شیطان بائیں موٹے بیٹھا وسوسے ڈالتا ہے. جب غافل پاتا ہے، بیکار ہوتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جہاں دیکھا ہے تو ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کسی کو دعوت دے رہا ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تعلیم میں بیٹھا ہوا ہے، تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے. بڑا مکر جو ہے وہ تو نفس کا. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آج تو اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے ہم شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، تو شیطان کو کس نے ورگلایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کے نفس نے. کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے. تو بڑا دشمن کون ہوا؟ نفس. اس کے لیے دوسرا جو ہے شیطان سے بچنے کا راستہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی عمل میں لگانا. اس لیے اللہ کے راستے میں کون بن رہا ہے کون نہیں بن رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انفرادی اوقات میں یہ اپنے آپ کو عمل میں لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ہے. ہمارا انفرادی وقت قیمتی بن رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جس میں ذکر میں، تلاوت میں، نمازیں چھوٹی ہوئی تو نمازیں چھوٹی ہوئی اس کو پورا کرنے میں، نمازیں سیکھنے میں، دعوت کی باتیں سیکھنے میں، دعائیں سیکھنے میں، اس میں لگا ہوا ہے. تو پھر جو ہے سمجھو کہ یہ بن رہا ہے. اور اگر انفرادی وقت ہمارا جو ہے ضائع ہو رہا ہے تو پھر جو ہے یہ تو جو دھکا گاڑی ہے کہ اجتماعی اعمال کے دھکے سے چل رہا ہے لیکن اندر بناؤ نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے انفرادی اعمال بھی ضروری ہے، اجتماعی اعمال بھی ضروری ہے. اجتماعی اعمال سے تربیت ہوتی ہے اور انفرادی اعمال سے استقامت آتی ہے. اس کے لیے شیطان کی شرارت سے بچنے کا راستہ اپنے آپ کو اعمال میں لگانا. بری صحبت، بری جو ہے عادتوں سے بچنے کا راستہ مسجد کی 4 دیواری. مسجد کی 4 دیواری. جتنا ہمارا وقت مسجد کی 4 دیواری میں رہے گا تو فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے، ہمارے اندر فرشتوں والی صفت اطاعت آئے گی. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات اس میں آتے ہیں. برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا برائی آئے گی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا نیکی آئے گی. اس لیے مسجد والے ماحول میں اپنا وقت گزرے گا. بری عادتیں اپنے آپ چھوٹ جائے گی. اس کو چھوڑنے کے لیے زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. ماحول کے راستے سے اور جو ہے فرشتوں کی صحبت کے راستے سے، نیک لوگوں کی صحبت کے راستے سے یہ چیز اللہ عطا فرمائیں گے. اس لیے بری عادتوں سے بچنے کا یہ راستہ ہے. ہاں مسجد سے باہر نکلیں گے دعوت کے تقاضوں پر، ورنہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد کے اندر اپنا وقت لگاوے. ساتھیوں میں آپس میں عاجزی انکساری ہو. ساتھیوں میں آپس میں عاجزی انکساری. دیکھو ایک ماں باپ کے 5 بیٹے ہیں، سب کا مزاج الگ. کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا، کسی کوئی سلیقے والا، کوئی بے سلیقے والا. تو ہم میں سے تو ہر ایک کے ماں باپ الگ ہے، تو سب کا مزاج ایک طریقے کا کہاں سے ہوگا؟ کوئی نرم ہوگا، کوئی گرم ہوگا. لیکن اس کے لیے آپس میں جڑ کر محبت کے ساتھ میں چلنا. دیکھو ہمیں اللہ کے راستے میں فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی علامت محبت ہے کہ ہمارے ساتھی میں محبت بڑھی کہ نہیں بڑھی. اگر ساتھی میں محبت بڑھی تو ہمیں نکلنے سے فائدہ ہوا، اور اگر محبت نہیں بڑھی تو پھر ہم کو فائدہ نہیں ہوا. اسی لیے فرمایا ایمان کی علامت محبت بتائی. فرمایا محبت ہے تو فرمایا ایمان میں ترقی ہوگی. اس کے لیے ایمان میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ آپس کی محبت ہے. جب ہم 10-12 ساتھی میں جڑ کر نہیں چل سکتے ہیں تو پھر اپنے گھر کے جو افراد ہیں، ہمارے 10-12 افراد ہوتے ہیں، وہاں کیسے جڑ کر چل سکیں گے؟
اور मस्जिद की जमात के जो अफराद है उनके साथ कैसे जुड़ के चल सकेंगे? इसके लिए जो है हमें जुड़ना जाए। उसके लिए क्या रास्ता है? अपने साथियों की खूबियां देखना। हर आदमी को अल्लाह ताला ने दो आंखें दी है, एक आंख से अपने साथियों की खूबियां देखना, दूसरी आंख से अपनी कमजोरियां देखना। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई खूबी ना हो, कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई कमजोरी ना हो। हर एक में खूबी भी है, कमजोरी भी है। हमारे 12 साथियों की जमात है, एक हमारी खूबी, 11 साथियों की खूबियां। खूबियां देखेंगे, 12 खूबियों के वापस आएंगे। और अगर कमजोरियां देखना शुरू की तो एक अपनी कमजोरी और 11 साथियों की कमजोरियां, कितनी कमजोरियों के साथ वापस आएंगे भाई? तो गए थे खूबियां लेने के लिए, कमजोरियां लेकर के आ रहे। क्यों? इसलिए कि अपनी नजर को सही नहीं किया। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे हमारा ये काम खूबियों के लेन देन का है। इसके लिए भाई साथियों में आपस में आजीज़ी इनकी सारी, कोई बात ऐसी हो जाए नरम हो जाए। देखो लाइट में 2 वायर होते, एक नरम एक गरम। वो नरम वाला भी गर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए जमात में अगर कभी कोई ऐसी बात भी हो जाए तो गर्म वाला भी नरम हो जाए तो इंशाअल्लाह शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और ये बात रफा दफा हो जाएगी। ये उसूल जिंदगी भर के लिए अपने घर में भी अपनावे। हमारे घर के अंदर भी कोई ऐसी बात हो जाए, कभी बीवी गर्म हो जाए तो हम उसके सामने गर्म ना हो, नरम हो जाए। कभी अब्बा गर्म हो गए नरम हो जाए, कभी बेटा गर्म हो गया नरम हो जाए। तो इंशाअल्लाह इसके जरिए से क्या होगा? फरमाया बात वहीं पर खत्म। फिर बाद में समझाए मोहब्बत के साथ, इकराम के साथ, शफकत के साथ। इसके लिए आपस में साथियों में आजीज़ी इनकी सारी, ये बड़ी मश्क है हमारे अखलाक की, आपस में जो है ना इसार की, इसकी मश्क है अल्लाह के रास्ते में। इसी के साथ दोस्तों बुजुर्गों, इस रास्ते में मांगना तो अल्लाह से आफियत है। अल्लाह से हमें अच्छा अमीर दे, अच्छे साथी दे, अच्छा इलाका दे, और अल्लाह से आफियत मांगना है। लेकिन ये चूंकि रास्ता नबी वाला है तो नबी वाले रास्ते में इब्तिदा भी मुजाहदा होता है, इंतहा कामयाबी पर होती है। बातिल रास्ते की इब्तिदा शहवतों पर होती है, इंतहा हलाकतों पर होती है। इसलिए इब्तिदा में कभी कोई मुजाहदा आ जाए उसको यूं समझना कि इसमें मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तरबियत है। 1400 साल पीछे देखना कि सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर दिन का काम किया है, उनकी कुर्बानी के सामने तो कुछ भी नहीं है। यह आखिरत को देखना कि जन्नत में अल्लाह क्या देंगे। इसलिए जो है मुजाहिदे के साथ में अपना वक्त लगाए। इसी के साथ दोस्तों बुजुर्गों, जब यहाँ से चले तो 2-2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह से मांग ले, अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपने कान की हिफाजत करे, जबान की हिफाजत करे, दिमाग की हिफाजत करे। इसलिए कि जो है दिलों में जो बात उतरती है, आदमी जो बनता है दिल के बनने से बनता है। दिल बना आदमी बना, दिल नहीं बना तो आदमी भी नहीं बना। और दिल जो बनता है इन 4 रास्तों से बनता है। हमारी नजर ईमान की नजर हो जाए, गलत चीज पर हमारी नजर न पड़े, हमारे कान के अंदर कोई गलत बात न पड़े, हमारे दिमाग गलत चीजें न सोचे, और इसी तरह हमारी जबान से कोई गलत बोल न निकले। इसके ऊपर पहरा लगाना। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह नूर, उसमें आगे की आयत में अल्लाह फरमाते अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ही आसमान और जमीन को नूर देने वाले हैं। नूर अल्लाह के पास से आता है, अल्लाह ही नूर देते हैं। उसकी चंद आयतों से पहले अल्लाह ने कुरान में कहा है कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कहो अपनी नजरें नीची रखे। उलमा ने नुक्ता बयान किया है कि जो अपनी नजरें नीचे रखने का आदी बनेगा अल्लाह उसी को अपना नूर देंगे। जो नजरों की हिफाजत नहीं करेगा उसको ईमान का नूर नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्त समझो, ईमान के नूर के लिए अपनी नजरों की हिफाजत, कान की हिफाजत और जबान की हिफाजत, अपने दिमाग की हिफाजत। इस तरीके से अपना वक्त सफर तय करें। सफर के साथ हम जिस इलाके में जा रहे हैं उस इलाके की नौयत मालूम कर ले कि वहां गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है। उस एतबार से अपना इंफरादी इज्तिमाई सामान ले ले, अपने साथ फजाइल की किताबें ले ले। इसी के साथ साथ में मसनून दुआओं की किताबें ले ले, और मसाइल के लाइन की जो तालिबुल इस्लाम के 4 हिस्से हैं जिसमें इब्तिदाई मसाइल है, दीन की बातें हजरत हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की जिसमें इब्तिदाई मसाइल है वो अपने साथ में रख ले, ताकि हमें फजाइल के रास्ते से अमल करना का दायरा पैदा हो, और ये मसाइल की इब्तिदाई मसाइल के जरिए से हमारा अमल ठीक होता रहे, और कोई ऐसी बात पेश आए तो वहां के उलमा से हम पूछते रहे। इस तरीके से हम यहाँ से चले, और यहाँ से जो है अपना जो भी काम करे वो सुन्नत के मुताबिक करे। इसलिए कि सुन्नत में नूर है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दाई के अंदर ये सूरज की सिफात होनी चाहिए। एक तो सूरज रोज निकलता है, सूरज रोशनी फैलाता है, और सूरज किसी से कुछ मांगता नहीं। इसी तरीके से हम अल्लाह के रास्ते में जब जाएंगे तो अल्लाह के रास्ते में जो भी काम करेंगे सुन्नत के मुताबिक करेंगे। जितना हमारा काम सुन्नत के मुताबिक होगा तो इसके एतबार से हमारी सुन्नत के मुताबिक करने के रहेंगे। आगे सुन्नत के मुताबिक अपना हर काम करेंगे। इसी की रियायत के साथ हमारा जितना काम होगा ये इसी एतबार से हमारे अंदर ये होगा। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में से जो अपने घरों में वापस जाने वाले हैं वो भी इन बुनियादी अमलों को अपने
अपने अपने घरों में जाने के बाद उसको जिंदा करना है। जितना इन अमलों को अपने घरों में जाने के बाद मकामी अमल की रियायत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह उसी के एतबार से हिदायत का नूर जिस तरह अल्लाह के रास्ते में मिलेगा, अपने मकाम पर उन अमल के करने के रास्ते से भी मिलेगा।